السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 اپریل 2024 اور اتوار کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی ہے. وہ کیا رزلٹ لے کے آئے گی اور انتخابی نتائج ایک بہت زبردست تحریر آپ کے سامنے آج میں نے رکھنی ہے کہ پاکستان میں 7 انتخابات کے اوپر یعنی پچھلے جتنے بھی انتخابات ہیں اس کے اوپر کیا ایک تجزیہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے یعنی ابھی بھی گھروں پہ چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں, انتخابی نتائج کے خلاف کیا کچھ ہو گیا ہے, جو کانسٹیبل جس سے تشدد کیا تھا خاتون کے اوپر ریلوے کا کیا بنا ہے, اور کیا ہم جو مطلوبہ نتائج ہے وہ حاصل کر سکیں گے کہ نہیں. سب سے پہلی تو بات ہے کہ پنجاب حکومت نے بہاولپور واقع تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم دے دی. اب جو جوائنٹ یعنی اسی طرح کی ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ججز کے حوالے سے دینی تھی, جو صرف اور صرف ایک ڈھکوسلا تھا, ایک عوام کو بیوقوف بنانے کی سازش تھی. آپ جو کچھ مرضی کہہ دیں آپ, لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں آپ تو یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی تک کوئی ان کا بیان نہیں آیا, نہ ان کی کوئی بات آئی, ورنہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر بہت زبردست طریقے سے چلا کرتی تھی. اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں سے کہاں زمین بوس ہو گیا ہے. اب جس طریقے سے یعنی ایک حکومت لینے کے لیے کمپرومائز کا لفظ تو کم ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سودے بازی ہوئی ہے, تو یہ بہتر فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو جس طریقے سے یہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے معاملات کو دیکھا ہے آپ اندازہ لگائیں. یہ اس سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, لیکن طریقہ کار کیا رکھا ہے کوئی جواب نہیں ہے. کوئی ابھی تک صرف اتنا بتا دیا جائے کتنے پولیس افسر کو معطل کیا ہے, کتنے افسر کو گھر بھیجا ہے, کتنے افسروں کو کام کرنے کے لیے روکا ہے, اور کیا کوئی SOP جاری کی ہے کہ اس طرح نہیں جائے گا. یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کے گھر نان بیلیبل وارنٹ کے بغیر, جیسے قاضی فیصلہ کی ججمنٹ ہے, کیا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے, کچھ نہیں ہوا. تو اب جب آگ آپ تک پہنچی ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کیا ہو. لیکن یہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے GIT کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اسپیشل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ فضل الرحمان انکوائری ٹیم کے سربراہ مقرر ہو جائیں گے. ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے پہلے کس کے زیر اثر ہے, اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے. سرکاری محکموں سے تو آپ کسی اچھے کی امید نہ رکھیں. بیوروکریسی کا وہ سٹائل اب اور وہ کردار نہیں رہا جو کبھی پہلے رہا تھا. کمیشنر بہاولپور نادر چٹھا GIT کے ممبر مقرر ہو گئے. DIG اسپیشل برانچ فیصل راجہ انکوائری ٹیم کے ممبر. GIT نے لکھا یہی ہے کہ تمام پہلوؤں سے معاملے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے تیار کرے گی, اور بہاولپور نگر کے تھانہ مدرسہ کے رہائشی رفاقت کے گھر ریڈ کی تحقیقات کرے گی. یہ نوٹیفیکیشن, اور اس میں جو نقطہ نظر تھا مختلف وہ آ گیا. پولیس نے کہ اس کو واقعے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے. بھئی جو آخر وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی موقع کے اوپر, آخر وہ لیک ہوئی نا, کس نے لیک کی؟ اب یہ تو سوال دیکھنا پڑے گا. اگر اس طرح کا واقعہ یعنی پولیس پر جس طرح ریڈ ہوا اور جس طرح پولیس نے جا کر جاتی ہیں وہاں کی گھروں میں جا کر دہشت گردی کا پرچہ تو بنتا کہ جو پولیس نے جا کر رفاقت کے گھر ریڈ کی وہ دہشت گردی کا پرچہ بن کے ہوتا نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف. اور لیکن بڑا مشکل کام ہے. لوگ تقاضے تو بہت کرتے ہیں لیکن اس کا منطقی انجام کیا ہونا ہے. دوسرا جو بڑا اہم بات جس پہ میں نے آج گفتگو کر رہی ہوں وہ بڑی ہے, اور یہ پاکستان کے 11 انتخابات اور ایک سبق. ممتاز ڈاکٹر ہیں, اسکالر ہیں ڈاکٹر اعجاز گیلانی. گزشتہ 11 انتخابات پر انتخابی 7 مرحلوں میں سے گزرا ہے, اور اس تھیسس کے مطابق الیکشن 2024 کا سائیکل ابھی چوتھے یعنی حکومت چلانے کے مرحلے میں ہے. کیا 5واں مرحلہ منتخب حکومت اور غیر منتخب عناصر میں تناؤ کا آئے گا یا تاریخ مڑے گی؟ یہ بڑی یعنی یہ ایک طرح سے یہ بات بھی بتائی ہے کہ پاکستانی تاریخ میں 11 انتخابات آئے ہیں, جو کچھ ہوا ہے مٹی ڈال دی گئی. حالات کب خراب ہوئے اب چلیں باری باری ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تو زیادہ ہوگا. اب کتاب کے دوسرے حصے کا عنوان 11 کہانیاں ایک سبق ہے. اس کتاب کے تصنیف کے لیے ہم نے 11 کہانیوں کو بڑے غور سے سنا اور پرکھا. اس نتیجے پر پہنچے کہ مسئلہ انتخابی عمل کے معیار یا درست ہونے کا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ تاحال یہ ایک عمل کوئی نتیجہ پیدا کرنے سے قاصر رہا ہے. 11 قسطوں پر مشتمل اس 50 سالہ داستان کو سنتے سنتے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ ہر مرحلہ ہر قسط, یہ دھیان سے سمجھیے گا, ہر قسط ایک جیسے 7 مراحل پر مشتمل ہے.
اور اس لمبی داستان کا پلاٹ کچھ ایسا ہے کہ مسافر 7 کوس چلنے کے بعد یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ وہ منزل کی طرف آگے بڑھنے کی بجائے وہیں کھڑا ہے جہاں سے چلا ہے۔ اس عمل میں انتخابات کی تمام تر رسومات ادا کرنے کے باوجود جمہوری یا اچھی حکومت برآمد نہیں ہو پاتی۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب مل جائے تو شاید کیسے کی گتھی سلجھ جائے۔ پردہ اٹھنے کے بعد جب سارے حالات سامنے آتے ہیں، ایک دم ہوتا ہے، سب سے پہلی قسط آتی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2.5 سال یہ کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر انتخابات کی تاریخ کے لیے پردہ اٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہے، اگر الیکشن وقت سے پہلے اعلان کا قرار کہا گیا نہیں ہو سکے، کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ جب پردہ اٹھا تو تاریخ آئی تو الیکشن کی طرف گئے اور انتخابی مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلے میں انتخابات ہوتے ہیں اور چوتھے میں حکومت بن جاتی ہے۔ یہ پچھلے آپ کے 12 انتخابات اگر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، 12واں انتخاب، تو یہ آپ کو یہی بات نظر آئے گی۔ کئی رکاوٹوں کے بعد یہ منتخب حکومت کام کرنے لگتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے یہ، یعنی جو ان کے مطابق یہی ہے کہ یہ حکومت اگر گرنی ہے تو اس کے لیے یہ 5واں مرحلہ چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حکومت کے منتخب اور غیر منتخب عناصر کے درمیان تناؤ پیدا ہونا ہے۔ اس وقت تو سب ایک پیج کے اوپر ہیں، ابھی تو تناؤ، اس کا مطلب یہی ہے جو بتایا انہوں نے کہ حکومت اگر گرنی بھی آنا بھی ہے تو آپ کی لڑائی کرائے گا جائے گی۔ اب یہ تاریخ بدلنی ہے آپ لوگوں نے، آپ نے سڑکوں کے اوپر اور الیکشن ٹرائبیونل کے اندر جا کر آپ نے یہ تاریخ بدلنی ہے۔ یہ تاریخ بدلنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں۔ یہ 5واں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یہ چھٹا کیا ہے؟ یہ تناؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے، ایک جگہ پر آتا ہے، یعنی یہ جو آپس میں آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے تو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی حکومت رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اب 7واں مرحلہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد ملک کچھ عرصہ غیر یقینیت کی سائے میں رہتا ہے۔ یہ 7واں مرحلہ ہے۔ تو 5 یعنی ابھی تک جو 12 حکومتیں آئی ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دوران لڑائی ہونی ہے تو حالات بدلنے ہیں، اور جب لڑائی ہونی ہے تو کچھ عرصے کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد اس حکومت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد غیر یقینی صورتحال رہتی ہے۔ یہ ہم نے ہر الیکشن میں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اور آخر کار انتخابات کا دوبارہ اعلان ہو جاتا ہے۔ یوں چند ظاہری تبدیلیوں کے ساتھ یہ کھیل نقطۂ آغاز سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مرحلہ سارا آپ نے دیکھا، میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں آپ پر، سب سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ یقینی غیر یقینیت کے سائے میں رہتا ہے، اور خاتمے پر آخرکار انتخابات کے دوبارہ نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ سب غیر یقینیت کے بعد، اس کے بعد پہلا مرحلہ انتخابات کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہے انتخابی مہم چلائی جاتی ہے۔ وہ کیسے چلائی جاتی ہے؟ جیسے ابھی آپ نے دیکھا پاکستان تحریک صاحب کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں۔ آپ نے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، انہیں آپ نے کھیلنے نہیں دیا، الیکشن لڑنے نہیں دیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یعنی پرپوزر سکینڈر کے ساتھ کیا ہوا، جو الیکشن لڑ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ایسے واقعات ہوئے جو آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، آپ یہ سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارے واقعے دیکھتے رہے ہیں۔ اور اچھا، جب انتخابی مہم چلائی جاتی ہے تو اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور حکومت بن جاتی ہے۔ حکومت آپ کے اور میرے کہنے پہ نہیں ہے، آپ کے ووٹ اور میرے ووٹ سے نہیں ہے، بن جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حکومت بن جاتی ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اس حکومت کو گرانا ہو تو وہ کیا ہے؟ یہ منتخب کوئی حکومت کام کرنے لگتی ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو حکومت کے منتخب اور غیر منتخب عناصر کے درمیان تناؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ 5واں ہے۔ اور چھٹا کیا ہے؟ اس کا یہ تناؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو مدت پوری ہونے سے پہلے حکومت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ملک کچھ عرصہ غیر یقینیت کے سائے میں رہتا ہے، اور اس کے خاتمے پر آخرکار انتخابات کا دوبارہ اعلان ہوتا ہے۔ میں نے
اور باتیں کچھ تھوڑی سی کرنی تھی آپ کے ساتھ، لیکن میرا اسی ٹاپک کے اوپر وقت ذرا زیادہ گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں ایک بات جو کرنی ہے کہ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ پشین میں اپوزیشن کا تحریک تحفظ ان کے پہلے جلسہ ہوا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد قائم ہو گیا، اور جو باتیں انہوں نے یہی کہی ہیں، حکومت بلوچستان نے جلسہ ناکام کرنے لگی، جگہ جگہ ناکے لگائے، کارکنوں اور پارٹی کے جھنڈوں کو نہیں چھوڑا گیا کہ اگر فارم 45 کے تحت حکومت بنتی ہے تو مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی، اور ہمارے کارکن اور قائدین کو جو ہے نا وہ بلا جواز قائد رکھا گیا۔ اگلی جو بات میں نے صرف اتنی آپ سے کرنی ہے کہ سینی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار فیاض چٹھا وزیر آباد کے حلقے 36 سے سنی اتحاد امیدوار فیاض چٹھا گھر پر چپڑی سے چھاپا مارا، دعویٰ کیا ہے کہ کسی کی گرفتاری کے لیے نہیں گئی تھی، ریلی نکلنے کی اطلاع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری بھیجی گئی، یعنی ابھی بھی باز نہیں آ رہے یہ جو نگران حکومت سے اب وہ حکومت آگے ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کیا ہونا ہے۔ ریل گاڑی میں خاتون پر تشدد کرنے والے کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، بدتمیزی اور بد کلامی کرنے پر کانسٹیبل نے تشدد کیا، مسافروں نے اطلاع دی خاتون لوگوں کا سامان اٹھا کر پھینک رہی تھی، مجھے منیر صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ 354 اور 337 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور یہ ریزرویشن کا کہا جاتا ہے کل ٹکٹ بھی نکل آئے گی، حالات بھی آ جائیں گے، لیکن کیا مائنڈ سیٹ بدل جائے گا اس سے؟ پولیس کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔